الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب من بعد ما اہلکنا القرون الاولی اس کے بعد کہ جو ہم نے ہلاک کر دیا پچھلی بستیوں کو بصائر للناس بصیرت کے لیے لوگوں کے لیے یعنی اس کتاب میں یعنی تورات میں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے اس میں لوگوں کے لیے بہت بصیرت کی باتیں ہیں، بہت ہی غور و فکر کی باتیں ہیں۔ بصیرت سے مراد بہت غور و فکر کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس سے مراد مبصرہ یا بصیرت معجزہ کے معنی میں بھی آ سکتا ہے کہ اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو معجزاتی قسم کی ہیں، دلائل ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کے۔ بصائرہ بصیرت سے بھی ہو سکتا ہے، اور بصائرہ یہ دلیل کے طور پر معجزے کے طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ وہودن اور وہ ہدایت بھی تھی، اور رحمتن اور وہ رحمت بھی تھی، لعلہم یتذکرون تاکہ لوگ غور و فکر کریں، تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ یتذکرون، یتفکرون ہو تو غور و فکر کریں، اور یتذکرون ہو تو یہ کون سا باب ہے، کون سا فعل ہے؟ جی تفعیل تفاعل، ہاں تفاعل باب یتفاعل، باب تفاعل ہے، تفاعل، اور اس کا روٹ کیا ہوا؟ ذکر، یتذکرون، زال کاف را، تو ذکر یاد دہانی، نصیحت پکڑنا، اسی سے باب تفاعل ہے تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ تو پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کچھ حالات زندگی بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا، اور ان سے پہلے فرعون اور اس کی قوم کی، مصر کے جو بادشاہ تھے اور اس کے جو سردار تھے، اور قبطی لوگوں کی تکبر اور ظلم کی کیا صورتحال تھی، اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد بھی ان کا ظلم اور ان کا تکبر کتنا سخت تھا، اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا کیا جس سال قتل ہوتے تھے بچے، اور کیسے اللہ نے بچایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر وہ فرعون کے محل میں پلے بڑھے، پھر ان سے قتل ہوا، پھر ان کو مدین جانا پڑا، وہاں جو حالات پیش آئے موٹے موٹے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، بعض اہم باتیں ان سے بہت بہت عبرتیں ہیں، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، گہری باتیں ہیں۔ اور پھر کیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اپنی بیوی کو لے کر، اور کیسے رستے میں اللہ نے انہیں نبوت سے، رسالت سے اور شرف تکلم سے سرفراز فرمایا کوہ طور پر، اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، اور دعوت کے نتیجے میں فرعون کا رویہ اور اس کے سرداروں کا رویہ، اور پھر آخر کار فرعون اور اس کے لشکر وہ تباہ ہوئے، اور وہ
جہنم کی طرف بلانے والے امام بنے، اور پھر اللہ نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا سزا کے طور پر۔ یہ تفصیل، موٹی موٹی باتیں ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے۔ اب پچھلی آیات میں فرعون اور فرعون کے سرداروں کا، فرعون کی قوم کا ذکر ہو چکا۔ انہوں نے نہ مانا، جنہوں نے نہ مانا تو کیسے اللہ نے ان کو غرق کر دیا، اور کیسے دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگی رہی، اور قیامت کے دن ان کا کتنا برا بدترین حال ہوگا، یہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سی کتاب دی؟ تورات۔ من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، اس کے بعد کہ جو ہم نے ہلاک کر دیا پہلی بستیوں کو۔ کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلی بستیوں کو ہلاک کیا؟ اصل میں قرون یہ جمع ہے قرن کی، اور قرن کسے کہتے ہیں؟ بستی کو۔ قرن کا اصل معنی جڑا ہوا ہونا۔ میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، تو قرن کا مطلب ہوتا ہے ایک لمبا زمانہ، ایک صدی۔ سینگ کو کہتے ہیں، سینگ کو۔ 100 سال۔ 100 سال کو، جی جی۔ سینگ کو بھی کہتے ہیں، ملنے کو بھی کہتے ہیں، لیکن عام طور پر قرن سے مراد 100 سال، ایک صدی کا زمانہ لیا جاتا ہے، کیونکہ ایک 100 سال میں، ایک لمبے زمانے میں ایک پوری قوم فوت ہو جاتی ہے، اس کی جگہ پر نئی قوم جانشین بن جاتی ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے سسٹم بنایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، زمین کے جانشین اللہ نے بنایا ہے ہمیں، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسری قوم۔ آج سے 50-60 سال پہلے، 100 سال پہلے ہمارے آباء و اجداد تھے، آج ان میں سے شاید کوئی بھی نہیں ہے، آج ہم ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، کچھ اور لوگ موجود ہوں گے۔ تو ایک لمبے عرصے کے بعد آپ سمجھیے کہ ایک پوری قوم ختم ہو کر نئی قوم آ جاتی ہے، تو قرن سے مراد لمبا عرصہ یعنی ایک صدی۔ تو ایک صدی میں، ایک لمبے عرصے میں پچھلی پوری قوم ختم ہو جاتی ہے، نئی قوم آ جاتی ہے، تو قرن سے بستی یا قوم بھی مراد لے لیا جاتا ہے، ورنہ اس کا اصل معنی صدی، ایک لمبا عرصہ ہے۔ تو یہاں قرن کی جمع قرون، اس سے مراد ہم، اور الاولا پچھلی، یا بستیاں، قومیں مراد لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کہ ہم نے پچھلی بستیوں یا پچھلی قوموں کو ہلاک کر دیا، اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ دو تفسیریں ہیں اس کی، آپ بتائیں کیا مراد ہو سکتی ہے؟ پچھلی بستیوں سے مراد فرعون اور اس کے لشکر کو تباہ کر کے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد فرعون اور اس کا لشکر ہے، کیونکہ اب وہ تباہ ہو گئے تھے، اب گویا کہ وہ بولی بصری پچھلی قومیں، پچھلی بستیاں بن گئی تھی۔ تو گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ ہم نے فرعون اور اس کے سرداروں حامان، قارون، اور جو قبطی تھے فرعون کے لشکری، تو ان کو ہلاک کرنے کے بعد، اس سے مراد فرعون اور فرعون کے لشکریوں کی ہلاکت ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ من بعد ما اہلکنا القرون الاولی سے مراد پچھلی قومیں، فرعون سے پہلے کی قومیں، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اصحاب مدین وغیرہ، پچھلی قومیں وہ مراد ہیں۔ دونوں تفسیریں موجود ہیں۔ ایک تفسیر ہے کہ پچھلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ، قوم لوط وغیرہ، ان کے بعد۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد زمانہ قریب میں جو اللہ نے فرعون کو ہلاک کیا، اس کے سرداروں کو ہلاک کیا، اس کے لشکریوں کو، تو وہ مراد ہے۔
دونوں تفسیروں کے مطابق کیا معنی بنتا ہے بتا دیتا ہوں، مزید کیا تفصیل بنتی ہے۔ کتاب سے مراد تو تورات ہے، موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری۔ کیوں دی اللہ نے؟ لوگوں کے لیے، بصیرت کے لیے۔ لوگ، ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت دیکھنے کو کہتے ہیں، بصیرت دل سے اس پہ غور کرنا اور دل سے نصیحت حاصل کرنا۔ تو لوگوں کے لیے بصیرت یا دلیل کے طور پر، معجزے کے طور پر، تو وہ تورات ایک تو بصیرت تھی، لوگوں کے لیے غور و فکر کا باعث تھی، معجزاتی کتاب تھی، اور اس میں ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ کی دیگر کتابوں کے اندر بڑی دلیل کی باتیں اور بڑی حکمت کی باتیں اور بڑی غور و فکر کی باتیں اور ہدایت اور رحمت۔ دین تو سراسر رحمت شروع سے، کیوں؟ تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، اس لیے یہ کتاب دی تھی تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اب اگر یہاں ہم مراد لیں کہ فرعون کو غرق کرنے کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تو یہ بات ٹھیک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب فرعون کے غرق ہونے کے بعد ملی ہے، فرعون کی موجودگی میں نہیں ملی۔ تو فرعون کی موجودگی میں اگر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب نہیں ملی اور فرعون کے بعد ملی ہے، تو فرعون کی موجودگی میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر کون سی وحی اترتی تھی؟ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون اور وہ فرعون کو کیسے واضح نصیحت کرتے تھے؟ اپنی طرف سے کرتے تھے کہ اللہ کی وحی کی روشنی میں کرتے تھے؟ ڈائریکٹ ہی اترتی، جس طرح وہ نشانیاں اتاری تھی رب جی العالمین نے، جی جی انہی نشانیوں کی رہنمائی میں، اور پہلی شریعتوں میں بھی تو یہی تھا نا، اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہو۔ یعنی پچھلی وحی کی روشنی میں جو پچھلے انبیاء پر اتری، سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کو مد نظر رکھتے ہوئے واضح نصیحت کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جی کی کہانیاں جو معجزات تھے وہ بھی دیے گئے تھے۔ جی جی، معجزات الگ چیز ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی کن تعلیمات کی روشنی میں دعوت دیتے تھے؟ وہ I جہاں think پہ، جب ہاں جی جی کلام بتائیے۔ ہوا تھا اور ادھر ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ آپ جائیں فرعون کے پاس اور ان جی کو جی، نصیحت کریں، تو وہ وہی ایکچولی ہوئی تھی وہ وحی تھی۔ ڈائریکٹلی۔ وہ اس وحی کی روشنی میں، اب یہ لمبا عرصہ ہے، کتنے سال کا عرصہ ہے؟ شاید یہ 20 25 30 40 سال کا عرصہ ہے جو فرعون کے ساتھ گزرا۔ اتنے لمبے عرصے میں تو رات تو نہیں اتری، تو رات تو فرعون کے غرق ہونے کے بعد اتری ہے۔ تو وہی پھر سوال دوبارہ کہ فرعون کے ساتھ سارا ٹاکرا، اور اس میں اللہ کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں ہوتی تھی۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات بھی دی اور اللہ نے صحف موسیٰ بھی دی ہے۔ قرآن میں صحف موسیٰ کا ذکر بھی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اور اسی طرح سورہ نجم میں بھی ہے کہ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفى۔ تو حضرت موسیٰ کے صحیفے بھی ہیں۔ اب حضرت موسیٰ کے صحیفوں سے مراد تورات ہے یا تورات کے علاوہ بھی ان پر وہی کتابی وہی نازل ہوئی تھی؟ اللہ کو بہتر پتہ ہے، ممکن ہے وہ صحیفے اترے ہوں۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے، جو میں یہاں سے ثابت کرنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ نبی پر کتابی وحی اترے جیسے بعض لوگوں کا خیال ہے، اور بعض لوگ قرآن کریم کو ہی وحی مانتے ہیں اور احادیث مبارکہ کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ احادیث مبارکہ تو وحی نہیں ہے، وہ تو ایک وزڈم ہوتی ہے نبی کی، نبی کا اجتہاد ہوتا ہے، نبی ایک بڑا برگزیدہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی وحی کی روشنی میں، وہ اپنی عقل، اپنے فہم و بصیرت کی روشنی میں کچھ چیزیں طے کرتا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جی اس کو سنت کہہ دیا جاتا ہے، اس کو حدیث کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جس طرح نبی پر، رسول پر کتاب اترتی ہے،
کتابی وحی اترتی ہے، اس طرح کتاب کے علاوہ بھی وحی اترتی ہے. جیسے ابھی آپ میں سے بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو وہ آگ دیکھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور وہاں پر جو وحی ہوئی تھی اس وحی میں کون سی کتاب ملی تھی؟ کتاب کا ذکر تو ہے نہیں. تو کیا وہی ہوتی جس میں کتاب ہو؟ کیا کتاب کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ کہیں جی وہ کتاب تو ملی فرعون کے غرق ہونے کے بعد صحف، اور ہم فرض کر لیتے ہیں کہ تورات ہی صحف موسیٰ ہیں یا صحف موسیٰ بھی بعد میں ملے، تو پھر اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے کیا یہ ثابت ہوا کہ تو موسیٰ علیہ السلام پر وحی ہوئی نہیں اور کتاب کے علاوہ وحی ہوتی نہیں؟ وحی تو کتاب کے علاوہ بھی ہوتی ہے. کتنے انبیاء اللہ تعالیٰ کے ہیں جن پر کتابی وحی نہیں اتری؟ تو کیا وہ اللہ کے نبی نہیں تھے؟ سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن کریم میں، دیگر بہت سارے انبیاء و رسول کا ذکر ہے، ان پر اترنے والی کتاب کا ہمیں پتہ نہیں ہے. تو کیا ان کو رسول نہیں مانا جائے گا، ان کو نبی نہیں مانا جائے گا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ وحی نہیں اترتی تھی؟ وحی اترتی تھی. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی وحی ہوتی ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس وحی کے روشنی میں فرعون کے ساتھ نبرد آزما تھے. نبی اللہ کی الوہی رہنمائی کی روشنی میں اپنی قوم، اور جب وہ فرعون جیسا دشمن ہو تو اس کے ساتھ نبی معاملہ کرتا ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اگر تورات نہیں اتری تو یا تو صحف موسیٰ کی روشنی میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام معاملہ سر انجام دے رہے تھے، حضرت موسیٰ بھی حضرت ہارون بھی، اور اس کے علاوہ بھی جب وحی اترتی ہوگی وحی خفی. یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ وحی خفی بھی وہ وحی ہوتی ہے. واضح ہے بات؟ جی اسامہ. اور یہ بات بڑی کلیئر ہے یہاں، یعنی میں اس تفسیر کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں من بعد ما اہلکنا القرون الاولی سے مراد ہم فرعون اور اس کی قوم کا ہلاک ہونا مراد لے رہے ہیں. تو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اس کی قوم کے ہلاک ہونے کے بعد کتاب ملی تھی. اور ویسے اس بات کے اور دلائل بھی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے غرق ہونے کے بعد کتاب ملی تھی. جیسے ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کہاں ملی تھی؟ کوہ طور پر. کوہ طور پہ ملی تھی. اور کب ملی تھی؟ جب پہلی دفعہ اللہ نے کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کیا، سائے موسیٰ ید بیضا نشانیاں دی، اس وقت ملی تھی کہ بعد میں کوہ طور پہ ملی تھی تورات؟ بعد میں جب واپس آ رہے تھے. بعد میں. بعد میں کب ملی تھی؟ جب واپس آ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب تختیاں انہوں نے پکڑی ہوئی تھیں اور آ کے انہوں نے پھینک دی تھی، اور ہارون علیہ ایک السلام. واقعہ ہے کوہ طور کا جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام، میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی، جب پیچھے ہم نے پڑھا تھا مصر سے واپس آنے والا واقعہ، مدین سے واپس آنے والا واقعہ. ایک وہ واقعہ اس میں تورات نہیں ملی. ایک واقعہ ہے کہ جب باقاعدہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل صحرائے سینا میں ہیں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہیں، اور وہاں تورات ان کو دی گئی ہے، اور وہاں انہوں نے اللہ رب العالمین سے التجا کی کہ اللہ مجھے اپنا دیدار بھی کروا دیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرا دیدار نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے عملاً دکھایا سامنے والے پہاڑ پہ تجلی ڈال کر، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر انہیں ہوش آیا. اس موقع پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں 30 راتیں اور پھر 10 راتیں مزید 40 راتیں عبادت کی تھی. اور یہ تب تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو اپنی جگہ جانشین بنا کر گئے تھے. یہ ساری باتیں سورہ راف میں موجود ہیں، پڑھی ہوئی ہیں، آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہیں، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ تو حضرت ہارون کو جانشین بنا کر جانا یہ تب کا واقعہ ہے جب ساری قوم وہ صحرائے سینا میں موجود ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں کے لیے اور 10 راتیں مزید بڑھ کر 40 راتیں ہوئی، اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے ہیں. تو یہ سارے دلائل بڑے واضح ہیں کہ تب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں تھے. اور صحرائے سینا والا واقعہ وہ واضح ہے سب کے نزدیک کہ وہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد کا واقعہ ہے. کلیئر ہے کہ نہیں؟ جی کلیئر ہے. اسی طرح اس سورہ مؤمنون میں بھی آتا ہے
اس سورہ مومنون میں بھی ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ کو اور ہارون، اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور واضح دلائل کے ساتھ۔ یہ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو نبی بنانے کی بات ہو رہی ہے، جب ان کو نبی بنایا گیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے آ رہے تھے بیوی کے ساتھ، اور اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام بھی فرمایا کوہ طور پر ہی پہلی مرتبہ، تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دے، تو اللہ نے ان کو نبی بنا دیا، اور اللہ نے نبی بنا کر ان دونوں کو فرعون اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ سرداروں نے تکبر کیا، اور وہ بلند ہونے والے یعنی تکبر کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لے آئیں؟ حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو کہا کہ تم دونوں انسان ہو، ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لے آئیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری قوم تو ہماری غلام ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ہماری غلام قوم سے ہو؟ تمہاری قوم بھی ہماری غلام ہے، تم دونوں اس قوم سے ہو، ہم تم دونوں کو نبی مان لیں اور تم پر ایمان لے آئیں، حالانکہ تم ہماری غلام قوم سے ہو اور تم بشر بھی ہو۔ تو فقط ذبوہما، اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو، حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو، بس وہ فکانوا من المہلکین، وہ ہلاک ہو گئے۔ کیسے ہلاک ہوئے؟ غرق ہو کر، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اب یہاں بھی بڑا واضح ہے کہ یہ سارا واقعہ کب ہوا، تورات کو ملنے کا، یہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد اور فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد ہے، ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہے، اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات فرعون کی موجودگی میں نہیں ملی، فرعون اور اس کی قوم کے ہلاک ہونے کے بعد ملی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ من بعد ما اہلکنا القرون الاولی سے مراد پچھلی بستیاں ہیں، فرعون اور اس کی قوم تو اب تباہ ہوئی تھی، تو یہ تو پچھلی الاولی، پچھلی بستیاں، تو وہ پہلے کی بستیاں، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، دیگر قومیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی تھیں، تو ان کے ہلاک کرنے کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ سوال پیدا ہوتا ہے ان قوموں کی ہلاکت کا تورات سے کیا تعلق ہے؟ کیا مقصد ہے، یہ کیا فائدہ اس بات کا کہ پرانی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تورات دی موسیٰ علیہ السلام کو؟ یہ تو واضح ہے، جو نبی بھی پچھلی قوموں کے بعد آئے گا، رسول آئے گا، پچھلی قوموں کی ہلاکت کے بعد ہی وہ نبی رسول ہوگا، اور اس کو اگر کتاب اترتی ہے تو وہ ان کے بعد ہی ملے گی۔ تو تورات کو کا تعلق پچھلی قوموں کے تذکرے کے ساتھ کیا ہوا، پچھلی قوموں کے ہلاکت کے تذکرے کے ساتھ؟ جی آپ کا مطلب پوچھنے کا کہ اس تورات کو پچھلی قوموں کے ساتھ لنک کرنے کا مقصد کیا، یہی سوال ہے؟ یہی سوال ہے میرا کہ یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی تورات دی، اگر ہم پہلی یہ تفسیر مراد، اگر تو فرعون مراد نے، فرعون کے غرق ہونے کے بعد، وہ تو واضح، اس سے یہ خبر دینا مقصود ہے کہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ نے کتاب دی موسیٰ علیہ السلام کو، وہ تو واضح ہے، وہ تو میں نے وضاحت کر دی، اس کے دلائل بھی بیان کر دی، اور دلائل بھی ہیں۔ لیکن جو دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، اس پرانی بستیوں سے مراد، اور ویسے بھی اللہ اولا ہے، پرانی بستیاں، تو پرانی بستیوں سے مراد تو پچھلی قومیں ہیں، ساری قومیں پچھلی جتنی بھی ہیں، بہت ساری قومیں، ہم ان کو جانتے بھی نہیں ہیں، ہزاروں قومیں، ان قوموں کا اور تورات، ان قوموں کی ہلاکت کا تورات کے تذکرے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یعنی قرآن کے بارے میں تو اللہ نہیں فرماتے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا پچھلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد، تو یہ تورات کا اور پچھلی قوموں کی ہلاکت کا کیا تعلق ہوا آپس میں، اگر یہ تفسیر مانی جائے؟ دونوں تفسیریں صحیح ہو سکتی ہیں۔ شاید جب تورات نازل ہوئی ہوگی اس وقت تک پچھلی قوموں میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچا ہوگا۔ وہ تو ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، جب بھی نہیں، جب گزر جاتا ہے۔ ہاں جی، قرآن نازل ہوا تب تو تھے نا یہود، عیسائی اور یہود میں نہیں تھی، پچھلی قوموں کی اولادیں تھیں نا، تو تورات میں بھی پچھلی قوموں کی اولادیں تو تھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد چلی آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے تو بنی اسرائیل کو ذریۃ من حملنا مع نوح کہا ہے، حضرت نوح علیہ، بنی اسرائیل تو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہی تھے،
جی کوئی اور؟ اگر ہم دوسری تفسیر کے بارے میں کریں بات تو کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس طرح سے پرانی قومیں ہلاک ہوئی تو باز آ جاؤ، اسی طرح اس میں تذکرہ ہوگا تو رات میں کہ پرانی قومیں ہلاک ہوئی، اب آپ لوگ باز آ جاؤ۔ یہ بات ٹھیک ہے، یہی شریعت تبدیل ہو گئی اس کا، جی شریعت تبدیل ہو گئی۔ یہ ساری باتیں باقی نبیوں کے ساتھ بھی ہیں۔ بہرحال میں جو آپ اصل میں سوال کرنے کا اور تھوڑا سا ٹائم دینے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ ذرا اس سوال کو اہم سمجھیں اور اس سوال پہ غور کریں اور آپ کے ذہن میں سوال اچھے طریقے سے آ جائے۔ تو بہرحال اس کا جواب جو میں سمجھا ہوں اپنے ناقص علم کی روشنی میں، ناقص اپنے اسٹڈی مطالعے کی روشنی میں، وہ یہ میں سمجھا ہوں کہ اصل میں تورات کے نازل ہونے کے بعد کسی قوم کو کلی طور پہ ہلاک نہیں کیا گیا۔ تورات کے نازل ہونے سے پہلے قومیں پوری کی پوری ہلاک کر دی جاتی تھیں، اس لیے قوموں کی ہلاکت کا پچھلی ساری قوموں کا ذکر کر دیا۔ اگر ہم یہ تفسیر لیں کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، تو پچھلی قومیں ان کو جب وہ نبیوں کی مخالفت کرتی تھی، مہلت ملتی تھی ان کو، جو ایمان لے آتے تھے نبیوں کے ساتھ، نبی اور ایمان والے بچ جاتے تھے، باقی پوری قوم کو تباہ کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اب اگر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی جب فرعون تھا، جب تک اس وقت تک تو تورات نہیں اتری، تو فرعون کی بھی پوری قوم کو، جو فرعون کے لشکری تھے، ان کو سب کو تباہ کر دیا گیا۔ لیکن اب اس کے بعد جب تورات اتر گئی، اب تورات اتنا بڑا معجزہ ہے اور اتنی زبردست کتاب ہے۔ اصل میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ دو کتابیں بہت اہمیت کی حامل ہیں، ایک قرآن اور ایک تورات، اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر اکٹھا کیا ہے۔ حالانکہ درمیان میں زبور بھی ہے، درمیان میں انجیل بھی ہے، لیکن زبور اور انجیل کا اس انداز سے تذکرہ نہیں ہوتا جس طرح قرآن کا اور قرآن سے پہلے تورات کا ہوتا ہے۔ اس پر کئی دفعہ بات ہوئی ہے۔ تو تورات اتنی اہم کتاب تھی اللہ تعالیٰ کی کہ گویا کہ تورات کے بعد ایک پورا انداز چینج ہوا ہے۔ تورات سے پہلے پوری قومیں تباہ ہو جاتی تھی، فرعون بھی تباہ ہوا اپنی قوم سمیت، لیکن تورات کے بعد اب اتنے زبردست دلائل تھے تورات میں، اس کے بعد قوموں کو ایمان لانا پڑتا تھا۔ بہت زیادہ لوگ کفر نہیں کر سکتے تھے، قومیں ایمان لاتی تھیں، اور دلائل تورات کے اور پھر بعد والی کتابوں کے، تو اس کے بعد پھر پوری قومیں تباہ نہیں ہوئی جیسے پہلے پوری قومیں تباہ ہوئی ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ ہے بالعموم، اور پھر اللہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے تورات کو نازل کیا، گویا کہ اب پوری قوم تباہ نہیں ہوئی تورات کے بعد۔ آپ دیکھیں بنی اسرائیل نے کتنی نافرمانیاں کی صحرائے سینا میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جہاد کرنے سے انکار کر دیا، کہا جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، اور کس طرح انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی اور کیا کیا ہوا، اور پھر اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، سیدنا زکریہ علیہ السلام کے ساتھ، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور بڑے بڑے بلنڈر ہوئے ہیں اس کے بعد، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی۔ لیکن پوری قوموں کا استحصال اس طرح نہیں کیا گیا واللہ عالم، جس طرح پہلے پوری قوموں کو تباہ کر دیا جاتا تھا۔ کیا خیال ہے؟ سمجھ آئی ہے اس کے کیا تعلق ہے پچھلی قوموں کی ہلاکت کا اور تورات کا؟ جی استاد۔ یہ میں نے کہیں پڑھا تھا کسی تفسیر میں، مجھے اب یاد نہیں کون سی تفسیر میں میں نے پڑھا، تو مجھے نقطہ بڑا اہم لگا کہ یہاں پچھلی قوموں کی ہلاکت کا اور اس کے بعد پچھلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد اب اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اب گویا کہ تورات کے بعد اب وہ عمومی ہلاکت والا سلسلہ وہ ختم ہو گیا، کم ہو گیا، قومیں ہلاک کی گئی ہیں، یہود پر بھی اللہ کے بڑے بڑے عذاب آئے ہیں، لیکن وہ جو ایک اجتماعی طور پر ایک قوم کو سرے سے نیست و نابود کر دیا جاتا تھا، وہ والی صورتحال واللہ عالم نہیں ہوئی، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ جی حماد صاحب۔ شیخ اس سے مراد ہم یہ لیں گے کہ جب تک کسی کتابی یا فزیکل شکل میں
اللہ کے احکامات نازل نہیں ہوئے تب تک تو پوری پوری قومیں ہلاک کر دی گئی، اور جب کسی فزیکل شکل میں احکامات نازل ہوئے، جیسے تورات سے یہ شروعات ہوئی فزیکلی، تو اس کے بعد جو ہے نا مکمل قومیں ہلاک نہیں کی گئی. کیا یہ دیکھیے نقطہ ہے؟ یہ بات عمومی طور پہ کرنا مشکل اس لیے ہے کہ یہ بات دعویٰ کرنا مشکل ہے کہ تورات سے پہلے کوئی کتاب اتری نہیں. دیکھیے ہمیں جن کتابوں کا پتہ ہے، اللہ نے جن کتابوں کا نام لیا قرآن میں، وہ 4 کتابیں: تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، وہ حضرت موسیٰ کے بعد اتری ہے، انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمیں ان 4 کتابوں کے نام کا پتہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے پہلے، حضرت موسیٰ سے پہلے کسی نبی پر کوئی کتاب اتری ہی نہیں. اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفے اترے، صحف ابراہیم کا ذکر ہے قرآن میں، اور پچھلے انبیاء کے حوالے سے بالعموم کتابوں کا ذکر ہے، لیکن کتابوں کے ناموں کا ذکر نہیں ہے. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب، سورہ حدید میں ہے، ہم نے بہت سے رسولوں کو روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں اتاری. اب نام کے ساتھ ذکر نہیں ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں حماد صاحب، اس سے یہ لگتا ہے کہ پہلے فزیکل کتابیں اتری نہیں. یہ دعویٰ کرنا بڑا مشکل کام ہے. ممکن ہے اور بہت امکان ہے کہ پہلے کتابیں اتری ہوں اور کافی کتابیں اتری ہوں، لیکن بہرحال اب یہاں جس انداز میں تورات کو بصائر کہا جا رہا ہے، تو جس انداز، اور میں نے ذکر کیا تورات کا ذکر قرآن کے ساتھ ہوتا ہے جگہ جگہ، قرآن کی اہمیت اور تورات کی اہمیت جو ہے، تو یہ اتنے زبردست دلائل ہیں اللہ کے کہ ان جیسی کتابوں کے بعد پھر جو ہے نا، پھر پوری قوم کا استحصال نہیں ہوا. اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے. آپ نے فرمایا کہ میری قوم کو مکمل تباہ نہیں کیا جائے گا. تو یہ چیز اور اس جیسی ملتی جلتی چیز کچھ شاید تورات کے حوالے سے بھی ہو، تورات کی خاص خصوصیت کی وجہ سے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں. کیونکہ اس میں تورات پچھلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد تورات اللہ کا اتنا بڑا احسان. اچھا، میں نے آپ کو سلائیڈ دکھائی تھی، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی شیخ آ رہی ہے. جی، میں نے آپ کو وہ جو ہے سلائیڈ دکھائی تھی اطلس القرآن سے، تو اس میں میپ سے واضح ہوتا ہے کہ کیسے جو ہے وہ دونوں دفعہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا ہے کوہ طور میں، یہ دونوں دفعہ کوہ طور پہ اللہ نے کلام فرمایا ہے. پہلی دفعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنایا گیا، اور جب انہوں نے آگ دیکھی تھی مدین سے واپسی پر، اور دوسری مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل صحرائے سینا میں تھے، اور وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے، 30 راتوں کے لیے، 40 راتوں کے لیے وہ گئے اللہ کی عبادت کرنے، اور پھر وہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی. اب یہ دیکھیے، یہ میپ ہے اس کا. سارے محترم اسکرین شیئر نہیں ہو رہی. سوری، ہاں جی، اب شیئر ہو گئی ہے. جی استاد. جی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور یہ دیکھیے یہ میپ ہے. یہ آپ کو پہلے بھی میں نے دکھایا تھا. اب جب پہلی دفعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، یہ مصر ہے. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر سے پہلے بھاگ کر جب ان سے قتل ہو گیا اور انہوں نے ارادہ کیا سزا دی جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے. ٹھیک ہے، مدین سے واپسی پر یہ آگ دیکھی، اور پھر وہ طور پر جو ہے وہ وہاں طور پہاڑ پر اللہ رب العالمین نے انہیں شرف تکلم بخشا، اور حضرت موسیٰ کو عصائے موسیٰ، ید بیضا وغیرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے مصر. اب پھر جب فرعون غرق کیا گیا، اب وہ کہاں غرق کیا گیا؟ وہ یہاں کہیں غرق کیا گیا، ادھر یا یہاں کہیں. یہ بحیرہ ہے چھوٹا سا یہاں، تو یہاں کر کے
حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے ہیں. اب پوری قوم اتنا لمبا سفر کر کے خشکی کے رستے سے اب وہ یہاں جائے اس طرف اور پھر مدین کی طرف آگے جائے, آگے بیت المقدس کی طرف جائے, تو وہ پھر درمیان رستے میں سمندر آ گیا, پیچھے سے فرعون آ گیا, اللہ نے رستے بنا دیے سمندر میں. اب وہ رستے کو کراس کر کے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نکلے ہیں. فرعون پیچھے رستے میں آیا ہے اور وہ رستہ ختم ہو گیا, فرعون اور اس کا لشکر پورا غرق ہو گیا. اب یہ صحرا میں آ گئے. اب انہوں نے آگے جانا تھا بیت المقدس, اور اللہ نے وعدہ کر دیا تھا, لیکن انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا. اللہ نے سزا کے طور پر ان کو 40 سال کے لیے اللہ نے یہ اب صحرا میں گھومتے رہے. اب دیکھیے یہاں صحرا, یہ صحرا تی ہے اور یہ سینا ہے, صحرا سینا. اب یہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی میں فوت ہوئے ہیں, سیدنا موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام. پھر اس کے بعد حضرت یوشع بن نون کے دور میں بیت المقدس کو فتح کیا گیا. تو اب صحرائے سینا میں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام, بنی اسرائیل, اور وہاں بادلوں کا سایہ بھی ہوتا تھا. وہاں اللہ تعالیٰ نے چشمے بھی دیے 12, وہاں من و سلوا والا معاملہ بھی ہوا, بہت ساری وہاں معجزات ہوئے, وہاں بہت سے نافرمانیاں بھی کی بنی اسرائیل نے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے یہ کوہ طور ہے ساتھ ہی, کوہ طور گئے, اور کوہ طور جا کر انہوں نے 30 راتیں 40 راتیں, وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً, 40 راتیں اللہ کی عبادت کی, 40 دن. تو وہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ اتنے رحیم و کریم اور اللہ نے اتنے قرب سے نوازا, اور اللہ نے شرف تکلم سے دوبارہ نوازا, مطلب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی میں اللہ کو دیکھوں. اللہ نے فرمایا مجھے دیکھ نہیں سکتے. تو وہاں تورات کا ذکر ہے اس کے بعد کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں دی, اور وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ تمہاری قوم پیچھے سے بچھڑے کی عبادت میں, بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئی, اور ان کو کس نے گمراہ کیا؟ سامری نے. ٹھیک ہے, تو یہ سارا واقعہ ہے دوسری مرتبہ کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, اور تو یہ سارا میپ اور جو سمجھ آتی ہے صورتحال. کوہ طور وادی طوا میں ہے. کوہ طور پہاڑ ہے, وہ نیچے وادی کا نام طوا ہے. وہاں پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو آگ دیکھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے شرف کلام سے نوازا تھا, تو وہ وادی طوا تھی. سورہ نازعات میں اور سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے جی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی تورات کا ذکر کر کے, اور یہ سارا واقعہ جیسے میں نے ذکر کیا فرعون کے غرق ہونے کے بعد ہوا ہے. یہ اب صحرا میں ہیں حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل. تو یہ اب تورات والا عظیم اللہ کا احسان ہوا ہے. اب اللہ فرماتے ہیں وہی اب طور کا ذکر ہے, اور دیکھیں کس انداز سے پھر اللہ تذکرہ کرتے ہیں. 3 آیتیں ہیں یہ. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ, اور نہیں تھے آپ, یعنی اے اللہ کے رسول آپ نہیں تھے, بجانب الغربی مغربی سائڈ پہ, اذ قضینا الی موسیٰ الامر جب ہم نے فیصلہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف کام کا. وما کنت من الشاہدین, اور نہیں تھے آپ گواہوں میں سے, موجود لوگوں میں سے. نہیں, یہاں معنی موجود کرنا چاہیے. شاہد کا ایک معنی گواہ بھی ہوتا ہے, اور شاہد کا ایک معنی موجود بھی, دیکھنے والا کسی چیز کو. آپ وہاں دیکھ نہیں رہے تھے. یہ مغربی سائڈ پہ کیا ہوا؟ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر معاملے کا فیصلہ کیا, اس سے مراد کون سا واقعہ ہے؟ کوہ طور والا. یہاں کوہ طور مراد ہے مغربی سائڈ پہ. تو یہ جب تورات نازل, ہاں یہ تورات کا واقعہ ہے, یا یہ جو ہے وہ پہلا واقعہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا. تو یہ پہاڑ کی مغربی سائڈ پہ تھا یہ معاملہ.
تو اس مغربی سائڈ میں جہاں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں ہم نے وحی کی، جب معاملہ کہ ان کی طرف فیصلہ کیا گیا، جب ان کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں موجود نہیں تھے اور آپ وہاں حاضر نہیں تھے، آپ وہاں دیکھ نہیں رہے تھے۔ سوال پیدا ہوا کہ جب آپ وہاں موجود نہیں تھے، آپ وہاں حاضر نہیں تھے، تو پھر آپ کو پتہ کیسے لگا ساری بات کا؟ یہ بہت بڑا سوال پیدا ہوا۔ اس سوال کو حل کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، اور لیکن ہم نے انشأنا ہم نے پیدا کی قرونن۔ اب قرون وہی قرن کی جمع قرون، قرن کہتے ہیں زمانے، لمبے زمانے کو، لیکن یہاں لمبے زمانے میں قومیں ایک کے بعد دوسری قوم، تو یہاں قومیں مراد ہیں، بستیاں۔ اور لیکن ہم نے پیدا کی بہت سی بستیاں، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، بس لمبی ہو گئی ان کے اوپر عمر۔ یہاں اب کن قوموں کا اور کن بستیوں کا ذکر ہے؟ کہ وہ قومیں، وہ بستیاں، وہ زمانے مراد ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے۔ بہت لمبا عرصہ ہے، 2000 سال کا کم و بیش۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو بھی معاملہ کیا، جو بھی اللہ نے ان پر انعام کیا، وحی کی، شرف کلام سے بخشا، یہ ساری باتیں جو قرآن میں آ رہی ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، آپ تو وہاں تب پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، آپ تو وہاں حاضر نہیں تھے، آپ تو وہاں دیکھ نہیں رہے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ درمیان میں بہت ساری بستیاں ہیں، سینکڑوں ہزاروں سال ہیں درمیان میں، کتنی بستیاں ہم نے درمیان میں پیدا کی، اور پھر کتنا لمبا عرصہ گزر گیا درمیان میں، پھر آپ کا زمانہ آتا ہے، قریش کا زمانہ آتا ہے، پھر دوبارہ وہی اندازہ وما كنت ساويا في اهل مدين، دوبارہ تو موسیٰ کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ اور نہیں تھے آپ اے اللہ کے رسول، جب قرآن میں مخاطب کیا جائے کسی کو، سب سے پہلے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، اور نہیں تھے آپ اے اللہ کے رسول ساوین، ساوین رہنے والے، ٹھہرنے والے، اور نہیں تھے آپ ٹھہرنے والے فی اہل مدینہ، اہل مدین میں، تتلو علیہم آیاتنا، کہ آپ ان پر بھی ہماری آیتیں پڑھتے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش پر، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش میں نبی بنا کر بھیجا، اور آپ قریش پر اللہ کی آیتیں پڑھتے تھے۔ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اہل مدین میں، یہ جو سارا واقعہ ہم نے اہل مدین کو پڑھا ہے، وہاں 2 عورتیں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ان کے والد کے ساتھ ملاقات ہوئی، پھر شادی والا واقعہ ہوا، 8 سال خدمت ہوئی، 10 سال خدمت ہوئی، وہ شرم کے ساتھ چلتی ہے۔ یہ ساری باتیں یہ کیسے پتہ لگیں آپ کو؟ نہ تو آپ طور پہاڑ میں تھے، نہ آپ مغربی سائڈ پہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، یہ حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کی وحی کی باتیں کیسے پتہ لگیں آپ کو؟ نہ آپ تورات انجیل پڑھ سکتے ہیں، آپ کو ان کا کیسے پتہ لگا؟ اور پھر آپ مدین میں بھی آپ نہیں گئے تھے، مدین کے یہ جو واقعات بیان ہو رہے ہیں، یہ ساری باتیں آپ تو قریش پر قرآن پڑھتے ہیں، قریش پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں، آپ تو اہل مدین پر جا کر اس زمانے میں جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں اہل مدین والا واقعہ ہوا، اس سارے معاملے میں آپ تو ان پر جا کے قرآن نہیں پڑھتے تھے، آپ تو اللہ کی آیتیں نہیں پڑھتے تھے وہاں، آپ تو وہاں موجود نہیں تھے۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے یہ اس کا جواب ہے، وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، یہ جواب ہے۔ جیسے ابھی مان صاحب نے شاید کہا ہے، یہاں وحی کا ثبوت مراد ہے، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ یعنی آپ نے اپنی امت کے سامنے حضرت موسیٰ کا واقعہ قرآن کے الفاظ میں بیان کیا ہو، یا قرآن کے علاوہ آپ نے سنت کی روشنی میں آپ نے اپنی قوم قریش کے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہو، یا اہل مدین کا جو واقعہ حضرت موسیٰ کے ساتھ پیش آیا، یہ تو آپ تو موجود نہیں تھے، پھر پتہ کیسے لگا آپ کی رسالت؟ دیکھیے کسی واقعے کے بارے میں معلوم ہونے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔
ایک آپ اس واقعے میں خود موجود ہوں، آپ نے خود وہ واقعہ دیکھا ہو، نمبر دو آپ کو اس واقعے کی خبر ملی ہو. دو باتیں ہو سکتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام. اب صحابہ کرام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ہم نے تو نہیں دیکھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ خبر. اچھا، ہماری خبر کے انسانی ذرائع ہیں، یہ راوی اور یہ دین کی حفاظت کے یہ ذرائع ہیں، اللہ نے ان کی نگرانی کی ہے اور اللہ نے قرآن و حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. ایک خبر ہے جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی کو دیتے ہیں، اس خبر کی صداقت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہو سکتا. تو یہ جو طور پہاڑ کا واقعہ ہوا، مغربی سائڈ کا واقعہ ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی، آپ وہاں موجود تو نہیں تھے فزیکلی، اور پھر لمبا عرصہ درمیان میں گزرا، آپ تو ہزاروں سال کے بعد پیدا ہوئے، نبی بنے. آپ تو قریش پر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، آپ تو اہل مدین میں بھی موجود نہیں تھے، وہاں آپ نہیں رہتے تھے، وہاں تو موسیٰ علیہ السلام رہے، آپ وہاں ہماری آیتیں نہیں پڑھتے تھے. لیکن یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے. ہم نے یہ باتیں آپ کو وحی کے ذریعے، قرآن کی وحی ہم نے آپ پر نازل کی، قرآن کی وحی کی روشنی میں، سنت کی وحی کی روشنی میں ہم نے یہ باتیں، آپ نے یہ باتیں پڑھی بھی نہیں ہیں تورات انجیل میں، آپ تو پڑھ نہیں سکتے. تو یہ باتیں ہم نے آپ پر وحی کی ہیں، یہ آپ کی نبوت اور رسالت کی سب سے بڑی دلیل ہے. وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا. پھر دوبارہ تیسری مرتبہ وہی انداز ہے، اور نہیں تھے آپ طور پہاڑ کی سائڈ پر، اذ نادینا، جب ہم نے پکارا تھا. جب موسیٰ، پیچھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کرنے کی بات ہے، یہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ خطاب کرنے کی بات کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کلام کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو من وراء حجاب آواز لگائی تھی، شرف تکلم سے نوازا تھا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا تھا، تب بھی آپ نہیں تھے، آپ وہاں فزیکلی موجود نہیں تھے، آپ وہاں دیکھ نہیں رہے تھے. تو کیسے پتہ لگا آپ کو؟ جیسے پچھلی آیت میں پتہ لگا رسالت کے ذریعے، وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. یہاں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ. لیکن اللہ کی رحمت سے آپ کو پتہ لگا. اللہ کی رحمت سے یہاں کیا مراد ہے؟ نبوت اور رسالت، جو سب سے بڑی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. نبوت اور رسالت سے بڑی اللہ کی کوئی رحمت نہیں ہے، نہ نبی کے لیے نہ نبی کی امت کے لیے. ہمارے لیے بھی جو اللہ نے نبیوں پر وحی فرمائی، کتابیں نازل فرمائی، تو وہ نبی کے لیے بھی اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے، اور رہتی دنیا کے لیے بھی اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے. دیکھیے، اللہ نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا، ہم کئی دفعہ کہتا ہوں، ہم کئی دفعہ بوجھ سمجھتے ہیں دین کو. اللہ نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ ہمیں اللہ مشکل میں ڈال دے. دین ہم پر، لوگ کہتے ہیں جی دین پر عمل کریں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا، یہ باندھ کے رکھ دیتا ہے ہمیں. نہیں، دین تو ہمارے لیے سراسر رحمت ہے، سراسر اللہ کا انعام ہے، یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون. یہ قرآن تو بنی اسرائیل کے اختلاف کا حل بیان کرتا ہے، بنی اسرائیل کے مسئلے حل کرتا ہے قرآن. اس امت کے مسئلے تو حل کرے گا ہی کرے گا، بنی اسرائیل کے پرانے مسئلے قرآن حل کرتا ہے. بنی اسرائیل کے لیے حق بیان کرتا ہے قرآن، اکثر ان باتوں کو جس میں بنی اسرائیل اختلاف کرتے ہیں. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے. اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی؟ قرآن سب سے بڑی رحمت اللہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی رحمت. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. کیونکہ اللہ آپ کے ذریعے، آپ وہی، اللہ تعالیٰ وہی بھیجتے ہیں. ہماری دنیا اور آخرت کی خیر کی باتیں اللہ نے نبی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، احادیث مبارکہ کے ذریعے اللہ نے ہم تک پہنچائیں. یہ مطلب ہے آپ طور پہاڑ کی سائڈ پہ نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا، فزیکلی آپ وہاں موجود نہیں تھے، لیکن آپ کو پتہ کیسے لگا؟ اللہ کی رحمت، وہی، نبوت، رسالت اللہ نے آپ پر نازل کی. یہ آپ کی نبوت اور رسالت کی بہت بڑی دلیل ہے جو آپ پرانے انبیاء کے سچے واقعے بیان کرتے ہیں. دیکھیے، قرآن کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل، ایک تو قرآن کے سابقہ قصے، اور پھر جو قرآن مستقبل کے قصے بیان کرتا ہے، اور وہ من وعن پورے ہوتے ہیں. تو مستقبل کی خبریں بھی بہت بڑی دلیل ہیں قرآن کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی، اور سابقہ قصے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے.
جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سارے طور کے واقعات، یہ اہل مدین کے واقعات، یہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو پکارا، یہ سارے واقعات، حضرت یوسف کا قصہ، حضرت نوح کے قصے، یہ انداز قرآن میں کئی جگہ اختیار کیا گیا۔ حضرت نوح کے قصے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم ما کنت تعلمها انت ولا قومک، یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، آپ تو ان خبروں کو نہیں جانتے تھے، نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ حضرت یوسف کے قصے کے بعد بھی اللہ فرماتے ہیں تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے اکٹھ کیا، ہم نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دینا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وہاں موجود نہیں تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم کی کفالت کا واقعہ پیش آیا، قرآن میں وہ واقعہ ذکر ہے، جب وہ قرآن اندازی ہوئی اور حضرت زکریا کا نام فال نکلا، پورا نکلا، تو قرآن کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بیان کر رہے ہیں قریش کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ لگا؟ قرآن کہتا ہے وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں موجود نہیں تھے جب وہ قلم ڈال رہے تھے قرہ کے لیے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، وما کنت لدیہم اذ یختصمون، آپ وہاں نہیں تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں فزیکلی نہیں تھے، پھر پتہ کیسے لگا؟ وحی کے ذریعے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی، قرآن کی صداقت کی، ہمارے دین اسلام کی حقانیت کی، سچائی کی، بہت بڑی دلیل ہے۔ سابقہ خبریں اور مستقبل کی خبریں، اور یہاں سے ایک بہت بڑا عقیدے کا مسئلہ ثابت ہوگا جو ہمارے ہاں ایک معرکۃ الارام مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ مسئلہ نبی کے حاضر نازل ہونے کا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن کا عقیدہ، آپ سن لیجئے قرآن ہمیں کیا عقیدہ دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے ادھر، یہ سارے واقعات جو حضرت یوسف کا واقعہ ہو، حضرت موسیٰ کے واقعات ہوں، حضرت زکریا کا واقعہ ہو، حضرت نوح کا واقعہ ہو، قرآن جگہ جگہ کہتا ہے آپ وہاں موجود نہیں تھے، آپ وہاں حاضر نہیں تھے فزیکلی۔ اب قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بھی کہتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، خوشخبریاں دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ مبشر و نذیرہ کا معنی تو بڑا واضح ہے، خوشخبریاں دینے والا نیک لوگوں کو، اور ڈرانے والا یعنی نافرمانوں کو، کافروں کو، اللہ کے نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے۔ تو شاہدن کا مطلب کیا ہوا؟ اب کچھ لوگ یہ شاہدن کا معنی کرتے ہیں حاضر ناظر، یعنی وہ پھر معنی کیا کرتے ہیں؟ وہ معنی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے ہیں، اللہ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور پیدا کیا اپنے نور سے، اور پھر اس سے ہر چیز بنی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے ہیں اور آپ ہر چیز میں حاضر ہیں، آپ کو ہر چیز کا علم بھی ہے اور آپ ہر جگہ حاضر بھی تھے۔ بھائی ان کے موقف میں کتنا کنٹراڈکشن ہے، کتنا تضاد ہے۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلے اللہ نے آپ کو پیدا کیا اور آپ ہر جگہ موجود تھے، دوسری طرف کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے عام الفیل میں، اگر آمنہ کے ہاں آپ نے جنم لیا اور یہ ہوا اور وہ ہوا، پھر جنم کس نے لیا؟ پھر پیدا کون ہوا؟ پیدا ہونے سے پہلے آپ کہاں تھے؟ آپ موجود بھی تھے اور آپ پیدا بھی ہوئے۔ پھر آپ کا عید میلاد بھی مناتے ہیں، وہ پیدائش کب کی مناتے ہیں؟ وہ تو عام الفیل کی مناتے ہیں۔ عجیب و غریب کنٹراڈکشن ہے، تضاد ہے عقیدے میں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے شاہدن، قرآن ایک طرف آپ کو شاہد کہہ رہا ہے اور یہاں کہتا ہے کہ آپ شاہد نہیں تھے، وما کنت من الشاہدین، نص ہے قرآن کا۔ وہاں قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اور یہاں قرآن کہتا ہے کہ وما کنت من الشاہدین۔ تو اب وہاں شاہد سے کیا مراد ہے اور یہاں شاہد سے کیا مراد ہے؟ آپ دونوں آیتوں کو جمع کر لیں، معنی واضح ہو جائے گا۔ تو وہاں شاہدن سے کیا مراد ہوا اور یہاں وما، آپ شاہد نہیں تھے اور وہاں آپ شاہد ہیں، تو شاہد کا معنی واضح ہو گیا۔ شاہد کے دو معنی ہوتے ہیں، وہاں کون سا معنی ہے، یہاں کس معنی کی نفی ہے؟ جی حاضر نہیں تھے، گویا کہ شاہد کا معنی حاضر کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو جب نبی یعنی یہاں اللہ فرما رہے ہیں آپ حاضر نہیں تھے، تو حضرت موسیٰ کے واقعے میں، حضرت نوح کے واقعے میں، حضرت یوسف کے واقعے میں، حضرت زکریا کے واقعے میں آپ حاضر نہیں، تو گویا کہ آپ، اللہ نے آپ کو شاہد بنایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک، اس کا معنی حاضر کرنا غلط ہے، فزیکلی حاضر کرنا۔ پھر اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی ہوا دوسرا معنی کہ گواہی دینا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں، پچھلی باتوں کے بھی گواہ ہیں۔ کن باتوں کو؟ جو اللہ نے بتا دی، حضرت نوح کا قصہ اللہ نے بتا دیا، آپ گواہ ہوں گے، قیامت کے دن بھی گواہی دیں گے آپ۔
پچھلی قوموں کے واقعے جو قرآن میں آگے احادیث میں آگے اللہ نے بتا دی، آپ اس کی بھی گواہی دیں گے۔ آپ کے بعد جو واقعات پیش آئے، جو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیں گے یا فرشتے بتا دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی گواہی دے دیں گے۔ نبی تو اپنی قوم کا گواہ بھی ہوتا ہے، اور ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے۔ تو یا ایھا النبی انا ارسلناک کا شاہدن کا مطلب کیا ہے؟ یہ آیتوں کو اکٹھا کرنے سے خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد فزیکلی موجود ہونا، شاہد کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے اور ایک معنی گواہ ہوتا ہے۔ یہاں گواہی دینے والا مراد ہے، یہاں فزیکلی موجود مراد نہیں۔ اگر آپ ہر جگہ فزیکلی موجود ہوتے، یا ایھا النبی انا ارسلناک کا شاہدن سے فزیکلی ہر جگہ موجود ہونا مراد ہے، تو یہاں وما کنت من الشاہدین سے کیا مراد ہے؟ یہ تو نفی ہو رہی اس سے۔ تو گویا کہ فزیکلی آپ موجود نہیں تھے، لیکن آپ حضرت موسیٰ کے واقعے کے گواہ ہیں۔ آپ قرآن میں چونکہ یہ آ گئے، جتنا اللہ نے بتا دیا آپ کو، اور آپ کیا، آپ کی امت بھی گواہ ہے پچھلی امتوں پر۔ ہم بھی گواہی دیں گے قیامت کے دن انہی نصوص کی روشنی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے وہی آپ پر آئی، آپ نے امت کو بتایا، ہم بھی گواہیاں دیں گے پچھلی قوموں کی۔ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، لیکن یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو، مَا أَتَاهُم، نہیں آیا ان کے پاس، من نذیرٍ، کوئی ڈرانے والا، من قبلک، آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ تو آپ وہاں فزیکلی موجود نہیں تھے طور پہاڑ میں جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز لگائی تھی، لیکن جب موجود نہیں تھے پتہ کیسے لگا؟ اللہ کی رحمت سے آپ کو پتہ لگا، یعنی وحی سے آپ کو پتہ لگا۔ اور یہ وحی اللہ نے آپ پر کیوں بھیجی؟ تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس قوم پر کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اس سے مراد بنی اسماعیل ہیں، یعنی قریش پر کوئی ڈرانے والا نہیں آیا آپ سے پہلے، یعنی آپ سے پہلے لمبے عرصے تک قریش پر کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک قریش میں، یعنی قریش میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر پھر قریش تک، قریش پھر کس نبی یا کس نبی کی تعلیمات پہ عمل کرتے تھے؟ کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے؟ ان تعلیمات میں تو تبدیلی بھی ہو گئی تھی، عمر بن لوہی نے اور کئی لوگوں نے تبدیلیاں کر دی تھی۔ اب وہ کن تعلیمات پر عمل کرتے تھے؟ کیا قریش پر اللہ کی طرف سے تعلیمات آئی؟ نہیں، وہ جو دیگر انبیاء کی تعلیمات تھیں، وہ تعلیمات قریش تک بھی پہنچتی تھیں۔ قریش ان تعلیمات کے مکلف تھے، اور جو ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے رہے تو وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو گئے، اور جو ان تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، تو وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ تو قریش پر فزیکلی حضرت اسماعیل کے بعد لمبے عرصے سے کوئی نبی نہیں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آئے ہیں۔ ایک ہی نبی آئے ہیں حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے۔ حضرت ابراہیم کے بعد سارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں، سارے نبی حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی اولاد میں سے، ہزاروں کے حساب سے بنی اسرائیل سارے نبی، اور بنی اسماعیل میں سے ایک ہی جو سب پہ بہاری ہے، جو سب کے سردار ہیں، سید الانبیاء والمرسلین۔ یہ مطلب ہے ما اتاہم من نذیر من قبلک، آپ سے پہلے ان پر کوئی نبی نہیں آیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان تک نبیوں کی تعلیمات بھی نہیں پہنچی، تعلیمات پہنچتی رہی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس پر بس کرتے ہیں، ٹائم اوپر ہو گیا کافی، تو اگلی کلاس شروع کرتے ہیں۔ گواہی کے لیے حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، جس طرح یوسف کی گواہی دی گئی تھی۔ گواہی دو طریقوں سے ہوتی ہے، گواہی یا تو کسی جگہ فزیکل حاضر ہونے سے ہوتی ہے، یا گواہی کسی کے بتانے سے ہوتی ہے۔ اب کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا میں اور آپ گواہی نہیں دیتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی کس بیس پر دیتے ہیں؟ دیکھ کر سن کر ہم تک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہنچے، آپ کے معجزات اور دیگر چیزیں، وہ راویوں کے ذریعے، اور وہ بھی ایک اوتھینٹک ذریعہ ہے اللہ نے ایک بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گواہی دیتے ہیں، آپ تو وحی کی روشنی میں گواہی دیتے ہیں، اس سے زیادہ اوتھینٹک اور اس سے زیادہ مضبوط ذریعہ کون سا ہوگا؟ تو گواہی یا دیکھ کر ہوتی ہے یا خبر کے ذریعے ہوتی ہے۔ ایک خبر ملتی ہے راویوں کے ذریعے، اس میں راویوں کی سچائی اور کذب کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر راوی جھوٹے ہوں، عادل نہ ہوں، تو وہ بات صحیح نہیں ہوتی۔ راوی عادل ہوں تو وہ ہم اسی بھی گواہی دیتے ہیں، جیسا آج ہم گواہی دیتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق کے ایمان کی، صحابہ کرام کی فضیلت کی، قرآن کی حقانیت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، ہم گواہیاں دیتے ہیں۔
حالانکہ ہم نے دیکھا تو نہیں، تو گواہی ضروری نہیں دیکھ کر ہو، گواہی خبر کے ذریعے بھی ہوتی ہے، اور جو خبر اللہ کے ذریعے پہنچے اس سے بڑی گواہی کیا ہوگی پھر؟ تو انا ارسلنا کا شاہدن سے مراد گواہی دینے والا مراد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہیاں دینے والے۔ یہ دیکھیے میں آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں۔ یا ایھا النبی انا ارسلنا کا شاہدن، اس کا ترجمہ دیکھیے مولانا جونا گڑھی صاحب نے جو ترجمہ کیا، اے نبی یقیناً ہم نے ہی آپ کو گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں دینے سنانے والا، آگاہ کرنے والا، تو شاہدن کا مطلب گواہیاں دینے والا۔ لیکن اب جو لوگ شاہد سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جگہ حاضر ناظر ہونا مراد لیتے ہیں، تو وہ پھر ترجمہ بھی اپنے مطابق کرتے ہیں، وہ ترجمہ ہی چینج کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ ترجمہ قرآن کی جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں وہ ان کے مطابق نہیں ہے، وہ ترجمہ وہ پھر قرآن کی نہ یاد کے وہ خلاف ہے ترجمہ۔ یہ دیکھیے یہ احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ ہے۔ پہلے تو یا ایھا النبی کا معنی کیا کیا، اے غیب کی خبریں بتانے والے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں بتاتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو وحی ہوتی ہے، یہ وہ مراد نہیں لیتے، یہ آپ کو عالم الغیب بنا کر وہ غیب کی خبریں مراد لیتے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر۔ یہ شاہد کا معنی کیا کیا، حاضر و ناظر، حالانکہ اللہ تعالیٰ وہاں خود کہہ رہے ہیں وہاں کنتم من الشاہدین، آپ تو موجود نہیں تھے، حاضر نہیں تھے آپ وہاں۔ یہ آپ کو حاضر ناظر مانتے ہیں، اور صرف اپنی زندگی میں حاضر ناظر نہیں مانتے، یہ پچھلی تمام ماضی کے تمام معاملات میں آپ کو حاضر ناظر مانتے ہیں۔ اب ایک دوسرا ترجمہ دیکھ لیجیے، جو بھی حضرات مخصوص مسلک سے تعلق رکھیں گے وہ یہی معنی کریں گے۔ طاہر القادری صاحب کو دیکھ لیں، ترجمے کے اندر گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے انہوں نے کیا ترجمہ کیا، اے نبی مکرم بے شک ہم نے آپ کو حق اور خلق کا مشاہدہ کرنے والا، یعنی آپ نے حق کا بھی مشاہدہ کیا اور آپ نے مخلوق کا بھی مشاہدہ کیا۔ بس یہ تو بہت زیادہ بریکٹیں لگاتے ہیں نا طاہر القادری صاحب، تو بریکٹوں کے ذریعے قرآن کے اندر اپنا الفاظ ڈال دیتے ہیں۔ ہاں جی، چلیں جی بس کرتے ہیں پھر۔